پیارے بچوں، ایک بہت پیاری بچی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نیہا۔ نیہا اکثر اپنی نانی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی کیونکہ نانی اس کو مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی۔ آج بھی نانی نے اس کو بہت اچھی کہانی سنائی تھی جو نیہا کو بہت پسند آئی۔ تو کہانی یوں ہے کہ ایک جنگل ہوتا ہے اور بہت خوبصورت سا، جس میں ایک رحم دل بادشاہ ہوتا ہے جو کہ تمام جانوروں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ جانور آپس میں مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک ساتھ ایک تالاب پہ پانی پیتے ہیں۔ لیکن اکثر جانور چیمگوئیاں کرتے ہیں۔ شیر اور دمبے کے بچے کے بارے میں کہ ایک خونخوار جانور بھلا ایک بچے کو کیسے رکھتا ہے اپنے ساتھ، یہ بات اکثر جانوروں کو پریشان کرتی تھی۔ تو سوچا کیوں نہ شیر سے پوچھا جائے کہ وہ بھلا ایک دمبے کے بچے کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے۔ اب سارے جانوروں نے فیصلہ کیا شیر سے یہ سب کچھ پوچھنے کا۔ تمام جنگل کے جانور اکٹھے ہوتے ہیں شیر سے یہ جاننے کے لیے، بےتاب ہوتے ہیں۔ وہ شیر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سوال رکھتے ہیں کہ بھلا وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ شیر سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ گہری سانس لیتا ہے اور اپنی کہانی شیر کہتا ہے جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ تب وہ کھانے پینے لائق نہیں تھا، لیکن ایک شکاری کے شکار سے اس کے ماں باپ دونوں مر جاتے ہیں اور وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ روتا ہے، چیختا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا اور وہ بالکل تنہا اور اکیلا تھا۔ نہ اس کا خیال رکھنے والا تھا، نہ اس کو پالنے پوسنے والا کوئی تھا۔ تب ایک دمبا اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو دوڑنا سکھاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تمام جانور دمبے کو بہت تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیرے بچوں کو کھا جائے گا، نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ ایک دن دمبے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کا بچہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ مجھے اس کے بچے پہ بہت ترس آتا ہے اور مجھے اپنی یاد آتی ہے کہ کس طرح میں رہا تھا اور کس طرح اس کے ماں باپ نے مجھ پہ مہربانی کی تھی اور میرا خیال رکھا تھا۔ اب میں بھی اسی بچے کا اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے اس کے ماں باپ نے میرا خیال کیا۔ میں اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گیا اور میں اس کا خیال رکھنے لگا، بالکل اسی طریقے سے جیسے اس کے ماں باپ نے میرا خیال رکھا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، یہاں تک کہ میں اس کی ہر جانور سے حفاظت کرتا ہوں تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ سلاتا ہوں۔ جانور یہ جو کہانی غور سے سن رہے تھے بہت متاثر ہوتے ہیں اپنے بادشاہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ ایک بہت اعلیٰ ظرف شعر ہے، واقعی میں ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ نانی ایک گہری سانس لیتی ہے، جیسے کہانی سناتے ہوئے تھک گئی تھی، لیکن پھر وہ کہانی شروع کرتی۔ وہیں پیڑ پہ بیٹھا ہوا ایک کوا جو کافی دیر سے کہانی سن رہا ہوتا ہے شعر کی، تو شعر سے کی کہانی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی کسی کے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا تاکہ مجھے بھی اتنا ہی اچھا صلہ ملے جیسے دمبے کے بچے کو مل رہا ہے، اور میں ضرور کسی کی مدد کروں گا۔ اب وہ اڑتا ہے اور ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اچانک بارش ہونے لگ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ اڑتے اڑتے اس کو کہیں دور سے چوہا ڈوبتے ہوئے نظر آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اسی چوہے کی مدد کرتا ہوں تاکہ آگے جا کے مجھے بھی اتنا ہی اچھا صلہ ملے، اور وہ چوہے کو جلدی سے اپنے پنجوں میں اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے ڈوبنے سے بچا سکے اور خشک مقام پہ رکھ سکے، اور اس کو لے کے اڑنے لگ جاتا ہے اور بارش کی خشک جگہ پہ جا کر اس کو رکھنے کا سوچتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چوہا تو اس کے پر کترنا شروع کر دیتا ہے اور کوا فوراً سے اس کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ اب چوہا دھڑام زمین پہ آ کے گر جاتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ جاتا ہے، بھلا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے بھی تو بھلائی کی تھی، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس چوہے نے میرے پر کیوں کترے؟ وہ اڑتا ہے اور جا کر شیر کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ شیر سے پوچھ سکے کہ میرے ساتھ بھلا ایسا کیوں ہوا، اور اس کے ساتھ اس نے جو بھلائی کی دمبے نے کے ساتھ اتنا اچھا ہوا۔ تو وہ چیخنے لگتا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے اور بلاتا ہے شیر کو۔ شیر جو اس کی آواز سن کے چیختا ہے، غصہ کرتا ہے اور آ جاتا ہے۔ اب اس کی فریاد سننے لگتا ہے۔ جب اس کی فریاد سنتا ہے تو اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں، اور وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم صحیح سے سناؤ، صحیح سے بولو۔ اب کوا صحیح سے بتاتا ہے کہ ایسے اس نے
چوہے کی مدد کی اور چوہے نے اس کے پر کترنا شروع کر دیے۔ تو شیر جو اس بیوقوف کی بات اتنی دھیان سے سن رہا ہوتا ہے تو سنتا رہتا ہے اور پھر بولتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر آخر کار شیر ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دمبے نے شیر پہ احسان کیا تھا، کسی چوہے پہ نہیں۔ تو اگر چوہے پہ احسان کرو گے تو یہی صلہ ملے گا۔ نانی ماں، بیٹا اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ احسان کرو تو اعلیٰ ظرف پہ، کم ظرف پہ نہیں۔ اگر کم ظرف پہ احسان کرو گے تو یہی ہوگا جو کوے کے ساتھ ہوا۔